پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ بالآخر پارلیمنٹ میں جلوہ افروز ہوں اور پاناما لیکس کے بعد ہونے والے ہنگامے پہ قابو پایا جائے۔ جو پاناما لیکس کے بعد جو جن بوتل سے نکلا ہے اس کے سائے ان کے خاندان پہ، اور میاں نواز شریف صاحب کی کوشش ہوگی کہ اس پاناما لیکس کے جن کو دوبارہ کسی نہ کسی طرح سے بوتل میں بند کیا جائے، اور اس میں وہ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ جن سوالات کا جواب اپوزیشن نے مانگا ہے اس پہ اپوزیشن کو مطمئن کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، کافی مشکل کام ہے۔ دیکھنے میں تو بظاہر سوالات بہت آسان لگتے ہیں، لیکن اگر ان کے جوابات دیے جائیں تو پھر نمبرز میچ نہیں کرتے۔ نمبرز کیوں نہیں میچ کرتے ناظرین؟ آج آپ کو اس بارے میں کچھ تفصیلات سے آگاہ بھی کریں گے۔ میں پہلے اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شہریار آفریدی صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ کراچی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں شازیہ مری صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں فرید پراچا صاحب، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے۔ اور کچھ دیر بعد ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان بار کونسل کا موقف بھی لیں اور بیرسٹر فروز نسیم صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کریں۔ ناظرین، اپوزیشن جماعتوں نے پہلے جب جوڈیشل کمیشن کی بات چل رہی تھی تو اس کے لیے 15 سوالات بنائے۔ جب بات ہوئی کہ جی وزیر اعظم پارلیمنٹ میں آ کے جواب دیں تو پھر 7 سوالات بنے۔ ان 7 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ جی 1985 سے لے کے 2016 تک اپنی انکم بتائیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو 1985 سے لے کے کچھ 1993-94 تک، 1993 وہ سال ہے جب پہلا مے فیئر اپارٹمنٹس خریدا گیا، وہاں تک کے معاملات میں نواز شریف صاحب کی جو ڈکلیئرڈ انکم ہے وہ کیا تھی۔ سن 1984 میں ہم دیکھتے ہیں تو 2,06,000 روپے، 1985-86 میں 2,43,000، 1986 میں 3,67,000 میاں نواز شریف صاحب کی انکم، 1987-88 میں 3,18,000، 1988-98 میں 89 میں 6,25,000، 1989-90 میں 6,46,000، 1990-91 میں 2,49,000، 1991-92 میں 3,58,000، 1992-93 میں 5,521 روپے، اور 1993-94 میں 1,55,000۔ یہ ان کی انکم رہی تھی ان سالوں میں، اور اپوزیشن کا سوال تھا کہ جی 1985 سے 2016 تک بتائیں۔ پھر جب ہم معاملات دیکھتے ہیں 2010 2011 اور یہ ٹیکس ڈکلیریشن، تو اس میں 2011 کی کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ لگیں اتفاق سے، اور اس کو جب ہم نے دیکھا تو ایک میاں نواز شریف صاحب کا جو فارم ہے اس کے مطابق ایف بی آر کو جو جمع کروایا گیا ٹیکس اتھارٹیز کو اور باقاعدہ ویریفائڈ ہے، اس پہ ڈیپینڈنٹس کا ایک سوال کیا گیا۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے اس فارم میں بتایا کہ میرے 2 ڈیپینڈنٹس ہیں۔ اب 2 ڈیپینڈنٹس ان کی والدہ بھی ہو سکتی ہیں اور ان کی اہلیہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جب ہم نے اس ڈاکومنٹ کو فردر پڑھا تو ہمیں معلوم ہوا کہ ان ڈیپینڈنٹس میں مریم نواز شریف صاحبہ کو دکھایا گیا ہے کہ وہ ان کی ڈیپینڈنٹ ہیں، اور ڈیپینڈنٹ کے حوالے سے یہ بھی انہوں نے بتایا جو اس کا کلاز نمبر 12 ہے کہ کوئی بھی آپ کے اثاثہ جات جو آپ کے اہلیہ کے نام ہوں، مائنر بچوں کے یا دوسرے ڈیپینڈنٹس کے، تو اس میں میاں نواز شریف صاحب نے بتایا کہ ہاں جی میری بیٹی مریم صفدر ان کے نام پہ زمین ہے جس کی مالیت تقریباً 2.5 کروڑ روپے ہے۔ اور جب میاں نواز شریف صاحب نے یہ ڈکلیریشن کی تو اس میں مریم صفدر صاحبہ کی ان آف شور کمپنیز کا ذکر نہیں کیا جو کہ اس وقت ان کے پہ اوپر ڈیپینڈنٹ تھی، صرف یہ بات کی۔ اور جو آف شور کمپنیز مریم صفدر صاحبہ 2006 میں سائن کر چکی تھی، جس میں کومبا گروپ بھی شامل ہے، 2007 کا نیلسن، نیسکال، اور جو ٹرسٹ حسین نواز صاحب نے کہا ان کا ذکر میاں نواز شریف صاحب کی اس ڈکلیریشن میں موجود نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ مریم صفدر صاحبہ جنہوں نے خود ایک دفعہ کہا تھا کہ جی 2011 کی ہی یہ بات چیت ان کی کیمروں پہ ریکارڈ ہے، اور اب ایک تاریخی شارٹ بن چکی ہے، ساؤنڈ آن ٹیپ جس کو ہم کہتے ہیں، کیمرے کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ جی میں تو ڈیپینڈنٹ ہوں اپنے والد صاحب، پتہ نہیں یہ لوگ کہاں سے یہ چیزیں نکال کے لے آتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر ذرا اس کو سنتے ہیں۔ میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں۔ یہ اگر اس بات کو پروف کرتے ہیں تو میں آپ جو بھی میں ماننے کو تیار ہوں کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو بالکل کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی مجھے
جی ناظرین، یہ پروف بھی ہو چکا کہ لنڈن میں پراپرٹیز بھی ہیں، نہ صرف پراپرٹیز ہیں، آف شور کمپنیز بھی ہیں، اور ان آف شور کمپنیز کی ملکیت بینیفیشل اونرشپ مریم صفدر صاحبہ کے نام ہے۔ نہ صرف میاں نواز شریف صاحب جنہوں نے ان کو اپنا ڈیپینڈنٹ ظاہر کیا اور 2.5 کروڑ کا لینڈ اپنے اثاثہ جات میں ڈیپینڈنٹس کے شو کیا، آف شور کمپنی انہوں نے بھی ظاہر نہیں کی، اور کیپٹن صفدر صاحب انہوں نے بھی جو اپنے گوشوارے جمع کروائے اس میں بھی مریم صفدر صاحبہ کی ان آف شور کمپنیز کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس حوالے سے آلریڈی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک اپلیکیشن بھی جا چکی ہے، اور شاید آگے کارروائی کی بھی توقع ہے کہ اس حوالے سے کارروائی بھی ہو۔ تو یہ ناظرین چیزیں آ گئیں آف شور کمپنیز کے حوالے سے۔ حکومتی ارکان کا یہ کہنا ہے کہ جناب میاں نواز شریف صاحب کا تو نام کہیں پاناما پیپرز میں ہے ہی نہیں، اور جب ہم حدیبیہ پیپر ملز کا کیس دیکھتے ہیں 1998-99 کا کوئنز بینچ لنڈن کا، تو اس میں بھی حدیبیہ پیپر ملز ڈیفینڈنٹ نمبر 1 کے نام سے لکھی ہوئی ہے، لیکن باقی جو نام ہے اس میں میاں شریف صاحب کا نام ہے، شہباز شریف صاحب کا نام ہے، عباس شریف صاحب کا نام ہے، اور حدیبیہ پیپر مل ڈیفینڈنٹ نمبر 1 ہے۔ لیکن جب ہم مزید ان کیسز کی تفصیل میں جاتے ہیں تو حدیبیہ پیپر ملز کے ہمیں شیئر ہولڈرز کا پتہ لگتا ہے کہ جو ایون فیلڈ کی پراپرٹیز تھیں 16A، تو اس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حسین نواز شریف، مریم صفدر اور آسمہ علی ڈار صاحبہ کے نام ہے۔ نواز شریف صاحب کا نام یہ جو پٹیشنز تھیں اس میں ظاہر نہیں ہوا، لیکن حیران کن بات ہے جب ہم نے اثاثہ جات کی تفصیلات معلوم کرنا شروع کی تو ہمیں پتہ لگا کہ حدیبیہ پیپر مل جو کہ اس کیس میں ڈیفینڈنٹ نمبر 1 تھا، میاں نواز شریف صاحب 2013 کے بعد سے حدیبیہ پیپر ملز کے شیئر ہولڈر کے طور پہ باقاعدہ اپنے اثاثہ جات میں دکھاتے رہے، اور آپ یہ ڈاکومنٹ ناظرین اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں 2013-2014 کی ایسٹ ڈکلریشن میں حدیبیہ پیپر ملز کی شیئر ہولڈنگ میاں نواز شریف صاحب کے پاس موجود ہے۔ میں ناظرین اپنے پینلسٹ سے سوال کرنا چاہوں گا، شہریار آفریدی صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گا۔ یہ ہم نے جتنے دستاویزات ابھی تک دکھائے ہیں، نواز شریف صاحب نے بھی ظاہر نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جی مریم صفدر صاحبہ ڈیپینڈنٹ ہیں، 2011 میں 2.5 کروڑ کا لینڈ انہوں نے شو کیا۔ آف شور کمپنیز انہوں نے شو نہیں کی، نہ صرف اپنے اثاثہ جات میں، کسی بھی پاکستانی اتھارٹیز کو 2016 سے پہلے انہوں نے نہیں بتایا تھا کہ جی ہماری آف شور کمپنیز ہیں، نہ ایکسپٹ کیا تھا۔ غلط کیا یا صحیح کیا نواز شریف صاحب نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ دیکھیے جی، جب آپ پبلک آفس ہولڈر ہوتے ہیں، اور اس کو بھی چھوڑ دیں، ایک مہذب شہری ہونے کے ناطے یہ آپ کی فرسٹ موسٹ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ قانون کے پابند ہوں اور قانونی معاملات کے حوالے سے آپ کلیئر ہوں۔ یاد رکھیے کہ جب آپ کی پرسنالٹی پہ کوئی کوسچن مارک آئے گا تو آٹومیٹیکلی مورل پوائنٹ آف ویو سے آپ اس کو کلیئر کریں گے۔ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے کہ 35 سال سے کم و بیش اقتدار میں چلے آ رہے ہیں، اور یہی معاملات اللہ کر کے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے اس قوم پہ کہ ہمیں باہر سے یہ سورس پاناما لیکس کے ذریعے، اور اس پہ آپ جیسے لوگ، وہ لوگ جو ریسرچ کر رہے ہیں، اور یہ تمام جو چیزیں قوم کے ساتھ آپ شیئر کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں اب ان سوالوں کا جواب پرائم منسٹر صاحب کو دینا ہوگا۔ اور ایک چیز اور، ارشد صاحب، آپ ایز اے پرائم منسٹر، پاکستان کے پرائم منسٹر کے ہونے کے ناطے یہ آپ کی ریسپانسبلٹی، اور سب سے بہترین پلیٹ فارم جو آپ کے لیے تھا وہ پارلیمنٹ تھا، اس کو یوٹیلائز نہیں کیا گیا۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ کل وہ ان سوالوں کے جواب دیں گے، لیکن سونر اور لیٹر دا بال از ان ہز کورٹ ناؤ، اور ان کو ان تمام سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کے ساتھ جتنے لوگ ہیں، چاہے پاناما لیکس فیز 1 میں یا فیز 2 میں، یا اس کے علاوہ جو بھی 85 سے چلے آ رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی جنہوں نے قرضے معاف کرائے، ہو سو ایور XYZ PTI کے ہوں، کسی اور پارٹی کے ہوں، ان کو اب سوالوں کے جواب اگر نہ دیے تو میرے خیال میں اس قوم کا آگے چلنا خدا نہ خواستہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور ان سوالوں کے جوابات اگر پاکستانی قوم، آج پاکستانی قوم انڈائریکٹ ٹیکسز کی برمار میں، ڈائریکٹ ٹیکسز جکڑی ہوئی ہے، IMF، ورلڈ بینک، یو نیم any breathing space which a Pakistani has got right now۔ اب اگر پاکستانی قوم، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، اپنے رائٹس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اور یہ پوچھے کہ آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں، اگر یہ آواز نہیں اٹھتی، اور تمام ایون اس میں یہاں پہ بھی کہوں گا کہ سول سوسائٹی ہیز ٹو پلے اے ویری امپورٹنٹ رول۔ ابھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بار کونسلز کے وہ لوگ بھی متحرک ہو گئے ہیں۔ میرے خیال میں پاکستان کے لیے پارلیمان، بالکل بار کاؤنسل کا موقف اس میں لیتے ہیں بیرسٹر فروز نسیم صاحب سے۔ شازیہ مئی صاحبہ، آپ بھی یہ ایسٹ ڈکلریشنز فائل کرتی ہیں جب نمبر 12 خانے میں
ڈیپینڈنٹس کا ذکر آتا ہے تو اس میں کمپنی ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور اگر ضروری ہوتا ہے تو پھر میاں نواز شریف صاحب جو کہ مریم صفدر صاحبہ کو کہہ رہے ہیں 2011 میں ہاں ڈیپینڈنٹ ہیں, 2.5 کروڑ کا لینڈ اس میں شو کیا ہوا ہے, تو پھر یہ آف شور کمپنی جس پہ 2006 کے سگنیچرز ہیں جو کہ انہوں نے خود مانا بھی, وہ کیوں نہیں ظاہر کی میاں نواز شریف صاحب نے؟ شکریہ ارشد صاحب. میرا خیال ہے کہ اب اتنے دن ہو چکے ہیں اس پوری بحث کو, اور جو وقت آگے بڑھ رہا ہے, حکومت کی بے چینی سامنے آ رہی ہے, ان کی بوکھلاہٹ نظر آ رہی ہے, اور وزیر اعظم صاحب مستقل ایوان سے فرار کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں, تو سوالات اور زیادہ پیچیدہ ہو رہے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آج بھی آپ نے کچھ نئی باتیں بتائی ہیں, کچھ نمبرز بتائے ہیں, کچھ فیکٹس شیئر کیے ہیں, تو یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ اب حکومت کی ذمہ داری ہے, اور اگر حکومت اسے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتی تو کم از کم وزیر اعظم صاحب جو 2 مرتبہ قوم سے خطاب کر چکے ہیں, ان پر یہ بڑی گہری ذمہ داری ہے کہ وہ ان معاملات کی جو بھی صفائی ہے کم از کم 7 سوالات کی حد تک تو پیش کرے. آپ نے ڈکلیریشن کی بات کی ہے, میں بالکل آفریدی صاحب کی اس بات سے سہمت ہوں کہ دیکھیں یہ سچائی, آنےسٹی یہ بنیاد ہے. ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آف شور کمپنی بنانا گناہ ہے, اس کی کوئی لیگل آپ کے پاس جواز ہوگا, لیکن ہم جو سوالات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا سورس کیا تھا, آپ نے کس طرح لیئر کیا یہ تمام پیسہ, آپ کس طرح لے گئے, آپ نے ٹیکس دیا یا نہیں دیا, جن تاریخوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں آپ کی گھر میں ان تاریخوں میں تضاد پایا جاتا ہے, آپ کی جو وائف ہے وہ ایک بات کرتی ہیں, آپ کے بیٹے نے ایک بات کی, آپ کی بیٹی نے تیسری بات کی. یہ تضاد آپ کی فیملی کے اندر سے ہی نکل رہا ہے. اس میں نہ آفریدی صاحب, نہ شازیہ مری, نہ ارشد صاحب, ہم تینوں نے یہ باتیں نہیں کی ہیں. یہ تضاد ان کی اپنی سٹیٹمنٹس میں ہے. آپ پرانے انٹرویوز دیکھ لیں, آپ اخبارات کے انٹرویوز دیکھ لیں, آپ بی بی سی کے انٹرویوز دیکھ لیں, پھر آپ نے ایک یہاں پر ویڈیو فوٹیج چلائی ہے, آپ اسے دیکھ لیں. بہت زیادہ ڈسکرپنسی ہے, اور جو یہ ڈیلے کریں گے اسی طریقے سے ڈسکرپنسی واضح ہوتی رہیں گی اور سوالات اٹھتے رہیں گے. میں نہیں جانتی وزیر اعظم صاحب کو اس وقت کون مشورہ دے رہا ہے, لیکن جو بھی مشورہ دے رہا ہے وہ غلط مشورہ دے رہا ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں نہ آئیں. پارلیمنٹ میں نہ آنا ہی ان کی سب سے بڑی ویکنس, سب سے بڑی کمزوری نظر آ رہی ہے اس وقت. انہیں پارلیمنٹ میں آنا چاہیے. یہ سادے سوال ہے, یہ کوئی بڑے سوال نہیں ہے, یہ بہت سمپل سوال ہے کہ آپ سے پوچھ لیا جائے کہ کیا آپ کی پراپرٹی ہے, کیا آپ نے اس پر ٹیکس دیا, اس سن میں اگر یہ آپ کی پراپرٹی تھی تو اس سن میں آپ نے کیسے کہا کہ یہ آپ کی پراپرٹی نہیں تھی. یہ بہت سمپل سوال ہے. اگر وہ ان 7 سمپل سوالات سے آج چھپنے کی کوشش کریں گے تو کسی نے صحیح کہا یہ 700 سوال بن جائیں گے. میرا یہی مشورہ ہے ان کو کہ پلیز جو پارلیمنٹ کا ایک وقار ہے, جب آپ دھرنے والوں کو یہ تنبیہ کیا کرتے تھے کہ پارلیمنٹ میں آ کے بات کریں, تو ہم انہیں یہ تنبیہ کرنے کی کوشش یا ریکویسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے توسط سے, اور آپ کے بھی پروگرام اور چینل کا جو وہ بوائیکاٹ کر کے بیٹھے ہیں کہ خدا رہا آپ چینلز کا بوائیکاٹ کر سکتے ہیں, پارلیمنٹ کا بائیکاٹ نہیں کیا جا سکتا. بالکل شازیہ مری صاحب, آپ نے کہا کہ ڈسکریپنسیز ہیں, ایک تو بیانات کی ڈسکریپنسیز ہیں, دستاویزات میں بھی کافی ساری ڈسکریپنسیز آتی ہیں. 2013 میں ناظرین جب نامینیشن پیپرز الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جمع کرائے گئے تو میں ان سارے ڈاکومنٹس کو اسٹڈی کر رہا تھا. 2011 میں جو الیکشن کمیشن کو انہوں نے اپنی نیٹ ایسٹ ڈکلیئر کیے وہ تقریباً 1 کروڑ 66 لاکھ تھے, لیکن ایف بی آر کو کم کر کے 1 کروڑ 49 لاکھ شو کیے گئے. اگلے سالوں کے بھی ناظرین یہ ڈسکریپنسیز جو الیکشن کمیشن کو فائل کی گئیں اور ایف بی آر کو فائل کی گئیں وہ بھی ڈسکریپنسیز ہیں. تو شازیہ مری صاحبہ جس ڈسکریپنسی کا بات کریے, جس تضاد کا بات کریے, وہ دستاویزات میں بھی موجود ہے. تو فرید پراچا صاحب, کیا یہی وجہ ہے کہ جو سادہ سے 7 سوالات اپوزیشن پوچھ رہی ہے وزیر اعظم سے جو کہ کل پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں, ان کا جواب دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشد صاحب, جوابات اسی لیے مشکل ہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہوا ہے, آپ نے چیزیں چھپائی ہوئی ہیں, آپ نے قوم سے چھپائی ہیں, محکموں سے چھپائی ہیں. آپ نے وہ چیزیں کہ جن کو آپ کو لازم تھا کہ آپ ڈکلیئر کریں, آپ نے ڈکلیئر نہیں کی. اب جب کہ یہ چیزیں آئیں گی اور جو کچھ آپ نے دیا ہے اور جو نکلا ہے اس میں جو تضاد ہے وہی تو ثبوت اور شواہد ہے, اور انہی چیزوں کی بنیاد کے اوپر تو کسی کمیشن نے آگے چلنا ہے. اس لیے آپ اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے سوالات کو.
سوالات کے جوابات ہر صورت دینے ہیں. آپ نہیں دیں گے تو دستاویزات خود بولیں گی. میں رہا چپ تو ہر ایک زخم دہائی دے گا. وہاں تو پھر ہر ایک زخم دہائی دے گا, ہر دستاویز بولے گی. اور یہ چیزیں جو ہیں, اس لیے آپ کے لیے بہتر راستہ یہی ہے کہ آپ نے اگر ماضی میں چیزیں چھپائی ہیں یا غلط کیا ہے تو اب نہ کریں. اب جیسے جیسے معاملہ آگے چلے گا تو آپ پھنستے چلے جائیں گے. اور وہ جو کہتے ہیں کہ عذر گناہ بدتر از گناہ, کہ جب آپ کوئی ایک عذر بیان کرتے ہیں تو وہ اس سے بھی زیادہ آپ کا ایک بڑا جرم بن جاتا ہے. یہ جو آف شور کمپنیاں ہیں, یہ دراصل جیسے آپ نے سوال کیا کہ کیوں نہیں ظاہر کی گئی, تو اسی لیے نہیں ظاہر کی گئی کہ اس کا سارا فلسفی یہ ہے کہ چیزوں کو چھپایا جائے. جو کچھ آپ کی رقم ہے آپ کی نہیں ہے, وہ قوم کی ہے, وہ کسی ناجائز ذرائع سے آئی ہے, وہ منشیات کی ہے, وہ سمگلنگ کی ہے. اب وہ رقوم جو ہے وہ کہیں جا کے وائٹ ہو جاتی ہیں, وہاں ان کے نظام میں آ جاتی ہیں. لیکن اس کے لیے بھی کسی چیز کے پیچھے چھپنا پڑتا ہے, کسی نام کے پیچھے چھپنا پڑتا ہے. بالکل صحیح ہے. فرید راجہ صاحب, میں ایک اور آپ سے سوال کا جواب جاننا چاہوں گا کہ جب 2013 کے الیکشنز ہو رہے تھے, کیا اس وقت ایسے قوانین تھے کہ جس شخص نے بینک کا اگر لون نہ پے نہ کیا ہو تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا؟ کیا ایسے رولز ایگزسٹ کر رہے تھے اس وقت؟ دیکھیں نا, یہ چیزیں اگر کوئی ہیں تو وہ قواعد و ضوابط کی ہیں, اور اگر کسی نے کوئی چیز یہ ڈکلیئر نہیں کی یا چھپائی ہے تو بہرحال وہ 62, 63 کے اعتبار سے اس بالکل صحیح. شازیہ مئی صاحب, آپ سے ہی میں یہی سوال کرنا چاہوں گا, 2013 میں اگر کسی نے بینک کا کوئی قرضہ نہیں دیا ہوا تھا تو کیا وہ الیکشن لڑ سکتا تھا؟ بالکل, یہ روپا کے قوانین ہیں اس میں ارشد صاحب, اور اس میں یہ چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کے اوپر لون ہے یا کوئی ایسی پراپرٹی ہے جو کہ آپ کی نام پر ہے, آپ کو ڈکلیئر کرنی چاہیے. اور اگر آپ اپوزیشن کے بھی وہ تمام ٹی او آرز دیکھیں جو کہ میرا خیال ہے بڑے واضح طور پر بڑی بنیاد کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں بھی حکومت کو بڑا دل کرنا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے اپوزیشن کے ٹی او آرز کو الگ الگ ناموں سے پکارا, گو کہ ان کے اپنے ٹی او آرز جو تھے وہ بہت زیادہ کنفیوژن کی طرف لے جا رہے تھے. چیف جسٹس آف پاکستان نے حال ہی میں جو جواب دیا ہے اس میں میرا خیال ہے بہت سمپل ان کا جواب ہے, اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح کی تحقیق کریں جو معنی خیز ہو. ایسے کمیشن بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کو پھر ایک برا نام ملے. تو میرا خیال ہے کہ آج قوم یہی مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ لون کی بات ہو, آپ کی پراپرٹی کی بات ہو, کسی ایسٹ کی بات ہو, ہم ڈیکلیریشن کی بات کر رہے ہیں, ہم اس سورس کی بات کر رہے ہیں جو آپ نے چھپایا ہے. قطع نظر اس کے کہ ہم وزیر اعظم صاحب کی پوری ٹیم یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بالکل صحیح. میں ویری کوئکلی, کیونکہ اس کے بعد میں ایک اور آپ کو چیز ناظرین کے سامنے پیش کروں گا. شہریار حفیظ صاحب, آپ سے بھی یہی سوال, 2013 میں اگر آپ نے پاکستانی بینکوں کا قرضہ نہیں دیا ہوا تھا تو آپ الیکشن لڑ سکتے تھے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہی تو رونا ہے کہ قوانین کو توڑ مروڑ کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے, اور پھر سب سے متکبرانہ انداز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو انٹچیبل سمجھتے ہیں, اور پارلیمنٹ کو ایک وقت میں جب آپ کی اپنی ضرورت ہے تو سیریس لیتے ہیں. جب آپ کے اوپر بات آئی تو آپ پارلیمنٹ کو بھی پامال کر رہے ہیں خدا نہ خواستہ, اور وہ پارٹی جس کی وجہ سے 3rd ٹائم پرائم منسٹر ہیں. ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں. آج ان کی اخلاقی ذمہ داری کہاں گئی کہ انہوں نے الیکشن کمیشن میں, اور الیکشن کمیشن میں جو ایسٹس ڈکلیریشن ہے ٹاپ پہ ان کو دیکھیں کہ اپنے بیٹے سے انہوں نے 20 یا 21 کروڑ روپے لے کے وہاں پہ مینشن کی ہیں, تو کیسے یہ جسٹیفائی کریں؟ اور ان صاحبزادے حسین نواز سے جن کی آف شور کمپنیز ہیں. ناظرین, بریک کے بعد آپ کے یہ سوال اٹھائیں گے کہ الیکشن کمیشن نے شریف خاندان کو 2013 میں الیکشن لڑنے کی اجازت کیسے دی, اور شہباز شریف صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, اور کون سا ایسا فارمولہ ہے جس سے کہ شریف خاندان اربوں روپے پاکستان کے بینکوں کے قرضے بھی ادا کر دیتا ہے, پھر 6 ارب کی لنڈن میں پراپرٹیز بھی خرید لیتا ہے, مے فیئر فلیٹس بھی ان کی ملکیت بن جاتے ہیں. وہ کون سی سونے کی چڑیا ان کے پاس ہے؟ اسحاق ڈار صاحب, انویسٹیگیٹو جرنلسٹ روف کلاسا صاحب دبئی لیکس لے کے آئے, اور اس میں اسحاق ڈار کی پراپرٹیز کا پتہ لگا. اس حوالے سے اسحاق ڈار صاحب نے کیا اقرار کیا وہ بھی آپ کو بتائیں گے پروگرام کے اگلے حصے میں.
ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 2011 کے نیٹ ایسٹس بتائے تھے اس میں ڈسکرپنسی، اور اس وقت جو ایسٹ ڈکلریشن کی گئی 2011 میں اس وقت 1 کروڑ 66 لاکھ تھے. ایف بی آر کو بتایا گیا 1 کروڑ 49 لاکھ. 2012 میں 26 کروڑ بتایا گیا الیکشن کمیشن کو اور ایف بی آر کو بتایا گیا 24 کروڑ. تو ڈسکرپنسی تو کاغذات میں بھی موجود ہے، اور بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ کتنا بڑا گروپ ہے، کتنے بڑے ان کے بزنس انٹرسٹ ہیں کہ 2008 میں یہ واپس پاکستان آتے ہیں، پھر اپوزیشن میں رہتے ہیں، 2013 میں حکومت میں آتے ہیں، اس کے بعد اپنی مرضی کے گورنر اسٹیٹ بینک اپوائنٹ ہوتے ہیں، اپنی مرضی کے ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک، جن کا نام اسحاق ڈار صاحب کے ایفیڈیوٹ میں بھی ہے کہ ان کے بے نامی اکاؤنٹس ہم استعمال کرتے رہے ٹرانزیکشنز کے لیے، ان کو ڈپٹی گورنر لگایا جاتا ہے اور دیگر. اور پھر شہباز شریف صاحب جب ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ جناب جو بینکوں کا ایک لمبے عرصے سے قرضہ چلا آ رہا تھا، اربوں میں جو قرضہ تھا پاکستانی بینکوں سے، وہ ہم نے واپس کر دیا. جی ہاں، تیسری دفعہ حکومت میں آنے کے بعد وہ قرضہ واپس کر دیا گیا. شہباز شریف صاحب نے کیا اقرار کیا، آئیے سنتے ہیں. آج مجھے اجازت دیجیے گا کہ خالی اپنے، چونکہ میں نے کہا کہ میں اپنی ذاتی حیثیت میں آیا ہوں اور خاندان، شریف خاندان کی یہاں پر فرد کی حیثیت سے آیا ہوں، نمائندے کے طور پر. آج میں نے اپنا جو خاندان کا جو معاملہ جو چلتا تھا، اخباروں میں آتا تھا، ٹیلی ویژن پہ آتا تھا، اور خود قرض خور لمبی زبانوں کے ساتھ ہمارے خلاف الزامات لگاتے تھے اور جنہوں نے رائٹ آف کروائے، آج میں اس کی بات میں کرنا چاہتا ہوں. 5.5 ارب روپے کی ادائیگی، اس کے اوپر تو آپ کا دل مطمئن نہیں ہوا کہ اس غریب قوم کا پیسہ اب بینکوں کو واپس مل گیا، جہاں پر ایک ادنا اور حقیر خدمت ہوئی ہے. اور میں پھر یہ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلا خوف تردید اتنا بڑا حجم سیٹلمنٹ کا 5 ارب 22 کروڑ روپے، جو تاریخ کا ایک بہت تاریخ کے سیٹلمنٹ میں بہت بڑا ایک سیٹلمنٹ ہے، اس شفاف طریقے سے اس کی دوسری نظیر نہیں ملتی. مجھے کوئی آپ سے اب تاریخی سند نہیں لینی، اخباروں میں تصاویر نہیں لگانی، صرف فقط یہ عرض کرنا ہے کہ برائے مہربانی حقائق جان لیجئے، ان کو مزید اس کو دیکھ لیجئے، اور اگر یہ فیکٹس یہی ہیں تو اس کی خبروں کی تصحیح کر دیجیے گا. آپ کی بہت مہربانی. جی ناظرین، آپ نے سنا، تاریخ میں اتنی بڑی سیٹلمنٹ کبھی نہیں ہوئی. 5 ارب 32 کروڑ روپے اس غریب قوم کا پیسہ احسان کر کے شریف خاندان نے واپس کر دیا تیسری دفعہ حکومت میں آنے کے بعد. اس کے بعد 6 ارب 32 کروڑ کی 1 ہائیڈ پارک پلیس بھی خریدی گئی، مے فیئر پراپرٹیز بھی. اور سوال بیرسٹر فروغ نسیم نے بھی ہمیں جوائن کیا اس وقت. بیرسٹر فروغ نسیم صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آپ کی جو ریزولوشن ہے اس میں بھی یہ سوال آ رہا ہے کہ جناب 1985 آنورڈز ان سوالات کے جوابات نہیں دیے جائیں گے. 5 ارب 32 کروڑ آپ نے سنا، شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی ہم نے تیسری دورے حکومت میں آ کے یہ قرضہ واپس کر دیا. جو 2013 کے الیکشن قوانین تھے وہ اس بارے میں کیا کہتے تھے کہ اگر آپ کا قرضہ واجب الادا ہے تو کیا آپ الیکشن لڑ سکتے تھے، اور اگر نہیں لڑ سکتے تھے تو الیکشن کمیشن نے پھر اجازت کیسے دی تھی؟ لیکن 2 باتیں، صرف قرضہ ہونا جو ہے دیٹ بائی اٹ سیلف از ناٹ اے ڈسکوالیفیکیشن، لیکن اگر ڈیفالٹ ہو یا اوور ڈیو ہو بینک کا کوئی کلیم تو ان دیٹ ایونٹ یہ پرابلم ضرور آتی ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن ہو جاتی ہے. لیکن اس میں سب سے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا جو نارم ہے یا ان کا جو پیرایا ہے وہ ڈفرنٹ ہے بزنس مین سے. بزنس مین جو ہے اس پر 62 63 نہیں لگتا، بلکہ بزنس مین کے تو پاکستانی بزنس مین کے تو اور اتنے ایشوز ہیں. بہت سے فورن پرنسپلز جو ہیں پاکستان سے ڈیل کرنا نہیں چاہتے، تو بذات خود آف شور کمپنی ہونا جرم نہیں ہے. لیکن اگر کوئی پارلیمنٹیرین ہے، چاہے وہ بزنس مین ہے یا نہیں ہے، تو اس کو آرٹیکل 62 63 کا جو احتساب ہے یا اس کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کو پوری طرح کنفارم کرنا ہے. اس کو اپنی ایک منی ٹریل بتانی ہے. منی ٹریل بتا دیں، بات ختم ہو گئی. ہم تو کہتے ہی نہیں کہ کسی کے خلاف کچھ کرنا چاہیے، لیکن چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ عمران خان صاحب ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ پارلیمنٹیرین ہیں یا پہلے تھے تو ان کو ہر طرح سے، چاہے پیپلز پارٹی کی قیادت ہو، MQM کی قیادت ہو، اس کو ہر طرح سے منی ٹریل دے کے سیٹسفائی کرنا ہے
عوام کو. بنیادی چیز ہے جو پاکستان. بالکل صحیح ہے. بیرسٹر فروز نسیم صاحب، میں آپ سے ایک اور سوال جاننا چاہ رہا ہوں. 2011 میں نواز شریف صاحب بتاتے ہیں کہ جی مریم نواز شریف صاحبہ ان کی ڈیپینڈنٹ ہیں، 2.5 کروڑ کا لینڈ انہوں نے اپنے اثاثہ جات میں ایز ڈیپینڈنٹ ان کا شو کیا ہے. آف شور کمپنیز کیوں نہیں شو کی؟ پھر کیپٹن صفدر صاحب نے بھی آف شور کمپنی نہیں شو کی جس پہ کہ سگنیچرز اور جو ایویڈنس سامنے آئے کہ 2006 سے ملکیت تھی ان کی. دیکھیں، جہاں تک کہ مریم نواز صاحبہ کا تعلق ہے، میرے خیال میں وہ پارلیمنٹیرین نہیں ہے، نہ رہی ہیں. نہیں، سوال میرا ہے کیپٹن صفدر اور نواز شریف صاحب اگر 2011 میں ان کو ایز ڈیپینڈنٹ شو کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی 2.5 کروڑ کا یہ لینڈ مریم صفدر کے نام پہ ہے جو کہ میری ڈیپینڈنٹ ہیں. مریم صفدر صاحبہ بھی 2011 میں کہتی ہیں کہ ہاں جی میں ڈیپینڈنٹ ہوں، اپنے والد صاحب کے پاس رہتی ہوں. تو نواز شریف صاحب کو یہ لازم نہیں تھا کہ یہ شو کرتے اس میں؟ جی میں اسی پہ آ رہا ہوں، بالکل اسی پہ آ رہا ہوں. تو جہاں تک کہ مریم صاحبہ کا اپنا تعلق ہے تو وہ تو ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن جہاں تک کہ کیپٹن صاحب کا تعلق ہے، وہ ہسبینڈ ہے، یا نواز شریف صاحب کا تعلق ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی مریم صاحبہ ان کی ڈیپینڈنٹ ہے، تو ان میں سے دونوں کو کمپلائی کرنا تھا اور یہ بتانا تھا کہ کیا کیا بینیفیشل اونرشپ ہے اور کیا کیا لیگل اونرشپ ہے. 2 طرح کی اونرشپس ہوتی ہیں، ایک لیگل اونرشپ ہوتی ہے، ایک بینیفیشل اونرشپ ہوتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ کیونکہ دنیا جہاں میں یہ بے نامی ٹرانزیکشنز کا قانون ہے اور یہ پاناما لیکس بھی اس طرح کی آف شور کمپنیز میں اسی طرح ہوتا ہے کہ کمپنی تو کسی اور کے نام کی ہوتی ہے لیکن شیئر ہولڈرز ایگریمنٹ پیچھے ہوتا ہے یا شیئر ہولڈنگ کسی اور کے نام کی ہوتی ہے. تو یہ بات تو بالکل طے ہے کہ ایک دفعہ اگر یہ بات ایڈمٹ کر لی کسی نے کہ ہاں جی اس قسم کی پاناما میں آف شور یا کہیں کہیں یہ کمپنیز ہماری تھیں، تو پھر اور وہ پارلیمنٹیرین اگر ہے تو اس کو پھر پوری ٹریل دینی ہے. پارلیمنٹیرین نہیں ہے، بزنس مین ہے صرف، تو پھر اس کو اتنا اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. لیکن یہ اب پارلیمنٹیرینز کی بات ہو رہی ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ جی وہ میرا لندن میں فلیٹ تھا، وہ جسٹیفائی کر دیں، بات ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح نواز شریف صاحب جسٹیفائی کر دیں، ہمارے لیے وہ آنریبل آدمی. بالکل بات ختم ہو رہی ہے. میں شازیہ مری صاحبہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ قوم سے جب خطاب 2 دفعہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر بھٹو صاحب نے بڑی زیادتی کی تھی، بھٹو صاحب نے ان کی جو بزنسز تھے اس کو نیشنلائز کر دیا. یہ والی ساری چیزیں اب آپ کے سامنے آ رہی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کیا جو ڈویژنز ایک نظر آ رہی ہیں پیپلز پارٹی میں کہ شاید سابق صدر آصف زرداری صاحب کچھ اور چاہتے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کچھ اور چاہتے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر نواز شریف صاحب کو کوئی بیل آؤٹ دینے کا پلان رکھتی ہے اس دفعہ؟ دیکھیں، ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی ارشد صاحب بہت کلیئر ہے اس بات پر، اور گو کہ ہم سے بھی سوالات کیے جا رہے لیکن ہم نے خود کو کبھی بھی احتساب سے دور نہیں رکھا. فارمر پریزیڈنٹ جناب آصف علی زرداری صاحب نے خود ایک طویل جیل کے اندر عرصہ کاٹا ہے. 11 برس کی جیل کوئی کم نہیں ہوتی. کیسز کا سامنا کیا ہے 17-18 سال تک، اور آگے بھی اگر احتساب کے لیے حاضر ہونا پڑا تو ہوں گے، چاہے ہمارے وزیر اعظم کی پوزیشن پہ فائز کوئی ہو یا ہمارا عام کارکن ہو. ہم کبھی احتساب کے عمل سے نہیں بھاگے ہیں. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے جو آپ نے شہید بھٹو کے حوالے سے کہا اور جو نواز شریف صاحب بھی ذکر کر رہے تھے ان کا ہی آپ نے حوالہ دیا، تو میرا خیال ہے کہ ان کو جنرل ضیاء نے ان پر جو عنایات کیے تھے ان کے بھی ذکر کر دینا چاہیے تھا، اور کس طریقے سے وہ واحد بزنسز تھے ان کے جو پھر ڈی نیشنلائز ہوئے، اور پھر وہ جوناتھن شپ کی بھی کہانی ان کو بتا دینی چاہیے تھی. تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب آدھی بات کر کر قوم کو اندھیرے میں نہیں رکھ سکتے ہیں. آپ پھر میں آؤں گی ان 7 سوالات پر، اور جس طریقے سے بیرسٹر صاحب نے یہاں پہ بات کی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلز ہو 62 ہو 63(1) خاص طور پہ وہ تمام اس میں شکیں موجود ہیں، اور پھر روپا جو میں نے پہلے بھی آپ کو قانون کا ذکر کیا کہ دیکھیں کوئی چیز ہونا گناہ نہیں ہے، کسی چیز کا ڈکلیئر نہ کرنا یقیناً وزیر اعظم صاحب کی کوتاہی کہہ لیں، ان کی غلطی کہہ لیں، لیکن وہ جس طریقے کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے حالیہ فوٹیج ایک جہاز میں بھی ان کا ریلیز ہوا کہ میں پارلیمنٹ میں جا کر پارلیمنٹ کی بات کروں گا، کمیشن کے آگے جو کہ نہیں بنی ہے اس کے آگے جا کے اس کی بات کروں گا، تو ان کو میں پھر کہوں گی کہ خدا را اس وقت کمیشن تو بن نہیں سک رہی ہے،
آپ پارلیمنٹ میں ضرور تشریف لائیں جہاں سے آپ ووٹ لے کر پرائم منسٹر بالکل بنے صحیح ہے. ہیں. میں اس سے پہلے ایک چیز سامنے رکھنا چاہتا ہوں. انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں رؤف کلاسا صاحب, وہ دبئی سے لے کے آئے اور اس سے ہمیں پتہ لگا کہ ناظرین اسحاق ڈار صاحب جو کہ سمدی ہیں وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے, ان کی بھی دبئی میں پراپرٹیز ہیں. اور اس سے پہلے شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہو کہ جی اسحاق ڈار صاحب, یہ تو بات آتی تھی کہ ان کے بچے وہاں پہ کاروبار کرتے ہیں, کہ اسحاق ڈار صاحب کے اپنے نام پہ بھی کوئی پراپرٹیز وہاں پہ ہوں. ان سے باقاعدہ سوال بھی اس حوالے سے ہوا, پھر انہوں نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا کہ ہاں جی ہے, لیکن پھر کہا کہ جی میں اپنے بچوں کو جو کہ اب انڈیپینڈنٹ ہے دے چکا ہوں. جی ہاں, یہ وہی اسحاق ڈار صاحب ہیں جو کہ اپنے بچوں کو 40 کروڑ روپے کا قرض ہنسنا بھی دیتے ہیں, پھر ابھی لیٹسٹ ڈیکلریشن میں بتاتے بھی ہیں کہ ہاں جی اس میں سے کچھ قرض ہنسنا واپس آ گیا جو کہ کروڑوں میں اماؤنٹ بنتا ہے. اسحاق ڈار صاحب سے جب یہ سوالات کیے گئے کیا کہا انہوں نے, آئیے ذرا دیکھتے ہیں. الحمدللہ میری کوئی پراپرٹی اس وقت پاکستان سے باہر نہیں ہے. میری جو 2 پراپرٹیز کو سائٹ کیا گیا اس کا مجھے جو ہے ایک جو پلاٹ تھا وہ میں نے خریدا تھا اگست 2005 میں, اور وہ میں نے اکتوبر 2005 میں اس کو بیچا کیونکہ میں نے گھر لے لیا تھا. آپ کو یاد ہوگا 2002 فروری سے 2008 میں فائنینشیل ایڈوائزر تھا یہاں, اور اس کی ساری ڈاکومنٹڈ میری جو ہے ارننگز ہے وہ تمام پاکستان میں وہ اس کو یعنی میں اپنی ریٹرنز میں ظاہر کرتا تھا, اس کو ڈکلیئر کرتا تھا, الیکشن کمیشن کی بھی, ٹیکس کی بھی. اس کے علاوہ وہ میں نے اس کو جو انسٹالمنٹ پہ لیا تھا, آپ تو سب کو یہاں تمویل کا پتہ ہے کہ یہاں تمویل جو لارجسٹ بلڈنگ سوسائٹی ہے یا لون جو دیتے ہیں, 8 سال کی انسٹالمنٹ پہ تھا وہ گھر, جو کہ میں نے 74 انسٹالمنٹس میں نے دی ڈاؤن پیمنٹ سمیت, اور پھر 22 انسٹالمنٹ میں 11 میں نے وہ گھر جو ہے وہ اپنے 2 بیٹے جن کو میں نے انڈیپینڈنٹ کیا 2003 میں, میرا بڑا بیٹا جو انڈیپینڈنٹ ہوا تھا, آج 13 سال ہو گئے ہیں, اس کو میں نے اپنی لافل ارننگ میں جو تھے اس میں سے میں نے ان کو گفٹ دیا تھا اور کچھ لون دیا تھا, اور وہ دونوں دوبارہ ڈکلیئر تھے پاکستان میں, اور اس کے ساتھ وہ اس کا یعنی کہہ لیں کہ سیڈ منی یا کیپٹل تھا جس کے ساتھ انہوں نے کام کیا. ان کے بیسٹ جو انٹرنیشنل آڈیٹرز ہیں, آپ سب لوگ یہاں موجود, پتہ ہے آپ کو, وہ ارنسٹ ینگ ہیں. اور یہاں جو بھی پراپرٹی ڈیولپر جو ہے اس کا تمام اکاؤنٹ جو ہے وہ ریرا گورنمنٹ آف دبئی کے ریکارڈ پہ ہوتا ہے, اور اس میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی انہوں نے جو ڈیولپ جو بھی آج تک کیے ہیں یعنی 13 سال میں پروجیکٹس, تو اس میں کون اونرز ہیں, کسی میں 300 ہوں گے, کسی میں 250 ہوں گے, لیکن ایڈلٹ ہیں. میری لافل ارننگ کا میں نے فیصلہ کر رہا ہے نا, وہ XYZ تو نہیں فیصلہ کرے گا کہ میں اس کو, میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے پاکستان سے باہر. جہاں تک میرے بیٹے ہیں ان کا لافل بزنس ہے, وہ پراپرلی ریگولیٹڈ ہے, دبئی کے قانون اور دبئی کی حکومت کے پاس سارا ریکارڈ ہے. جو میں نے ان کو کیپٹل دیا تھا وہ ان کا بنیادی سرمایہ تھا, جو ان کے ریزلٹس ہیں وہ اب ہمارا وہ معاشرہ ہے کہ ہم بچوں سے نہیں پوچھتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی برکت دی ہے. جی ماشاءاللہ, بچوں سے نہیں پوچھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت دی, اور شاید یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے بچوں سے نہیں پوچھا کہ آف شور کمپنیز میں کتنی برکت اللہ میاں نے ڈالی ہے, اور باقی وہ کہیں بھی پاکستانی اتھارٹیز کو بھی نہیں پتہ لگا. اور اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہ ساری اتنی لمبی جو ایکسپلینیشن دی, جو کہ سمدھی ہیں وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے, اور ان کے داماد جو کہ دبئی میں اب کاروبار کر رہے ہیں. جب دبئی لیز کے یہ ڈاکومنٹ رؤف کلاسا لے کے آئے تو اس کے بعد یہ سوال جواب ہوا, اور اس کے بعد یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں. برکت انہی کے بچوں کے کاروبار میں کیوں پڑتی ہے, اس سوال کا جواب ناظرین معلوم کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ نے سنا اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ بچوں کے کاروبار میں برکت ڈالتا ہے اور ہم بچوں سے سوال نہیں کرتے. شہریار آفریدی صاحب, اتنی برکت تو شاید حاجی برکت کے کاروبار میں بھی نہیں ہو جتنی ان کے. کون سی سونے کی چڑیا ہے, اور جو اربوں کی ہم نے ابھی ڈسکشن کی, جو چیزیں آن دا ریکارڈ ہیں, یہ کیسے آ جاتا ہے؟ جب آپ کے ملک میں قوانین ایسے ہوں کہ کچھ لوگوں کو پاکستان کے بارے میں ایک پرسپشن یہ کہ پاکستان میں قانون کی ایک آنکھ بالکل بند ہے, اور جو کھلی ہے اس کے اندر جو آ گیا تو وہ گیا, جو بند آنکھ کے نیچے آیا تو وہ اسکاٹ فری ہے. بدقسمتی سے جب قانون کا دورہ معیار ہو تو یہ ہمیں ایگزامپلز ملتی ہیں. لٹی ہوئی قوم, یتیم ناداروں مسکینوں کو آپ نے جکڑا ہوا ہے, ان کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں. میرے بزرگوں کی پارٹیشن سے پہلے پاکستان کے مختلف جگہوں میں زمینیں تھی, ہم نے تو کروڑ روپے آج تک نہیں دیکھا. یہ کدھر سے پیسہ آیا, اور یہ کون سی ایسی منطق ہے؟ اس کا جواب آپ کو ایکسپیکٹ ہے کر رہے ہیں کہ ملے گا پارلیمنٹ میں کل؟ دیکھیں, پارلیمنٹ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا, کیونکہ ان کے پاس ود ڈیو ریسپیکٹ اگر یہ مورل اتھارٹی ہوتی تو اتنا ڈیلے نہ کرتے. یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں, یہ ٹائم بائی کر رہے ہیں, پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا ہے. لیکن اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے کوئی بھی ہو, لیٹ می ریپیٹ اگین, ارشد بھائی فار ہیون سیک اللہ سے استدعا ہے کہ اس ملک میں جس نے بھی کرپشن کی ہے,
منی لانڈرنگ کی ہے, قوم کا پیسہ لوٹا ہے, اللہ اس دفعہ ان کو کٹیڑے میں لا کے ان پر فار ونس اینڈ فار آل ثابت کروا دے. اور ایک چیز اور, اپوزیشن کا رول بڑا ایگزمپلری رہا ہے اور یہ بڑا پازیٹیو میسج ہے, اینڈ آئی ایم کنویئنگ اٹ ٹو دا یوتھ آف پاکستان کہ آج کنسنسس اکراس دا بورڈ پولیٹیکل پارٹیز کرپشن پر کمپرومائز اب نہیں کریں گے. فرید پراچا صاحب, یہ سونے کی چڑیا کون سی ہے کہ جس چیز کو جیسے بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے 11 اپریل کو پارلیمنٹ میں تقریر کی, ہاتھ لگاتے ہیں یہ سونے کی ہو جاتی ہے, پھر اربوں اس میں سے نکلتے ہیں. یہ سونے کی چڑیا کہاں پہ ہے, کون سی ہے, پاکستانی عوام کے پاس آ سکتی ہے؟ یہ کہتے ہیں نا جی وہ اتفاق میں برکت ہے, وہ اتفاق میں برکت ہو نہ ہو, اتفاق فونڈری میں برکت ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اتفاق فونڈری میں برکت صرف ان کے خاندان کے لیے ہے؟ ان کے خاندان میں برکت نام کا بھی آدمی ان کے بھائیوں میں موجود ہے, ان کے بھائیوں میں مراج دین بھی ہے, نام بھی لوگوں کو نہیں پتا, میاں بشیر بھی ہے. صرف ایک میاں شریف صاحب کی فیملی ہے, یہ ساری جو ہے وہ آج اس طرح اربوں خربوں میں ہے. پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ برکت وہ ہے کہ جو غریب کی جھونپڑی تک پہنچے, ایک حکمران کے لیے برکت وہ ہے, ورنہ وہ لوٹ مار ہے, وہ کسی غریب کا پیسہ ہے اگر وہ اس کو برکت کہہ رہا ہے. یعنی یہ کہ ملک غریب ہو, عام آدمی کو پینے کا پانی نہ ملے, ہمارے ملک کی مائیں اور بہنیں وہ 15 کلومیٹر سے کھڑے سروں پہ اٹھا کے لائیں, یہاں انسان اور جانور ایک ہی جگہ سے پانی پئیں, یہاں پر 1 لاکھ میگا واٹ بجلی بن سکتی ہو, لیکن ہم جو ہے وہ 8 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ میں. بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں. میں بیرسٹر صاحب سے آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے 2015 میں پریس کانفرنس کر کے بتائی کہ جی جو ہمارے اوپر واجب الادا قرضے تھے بینکوں کے وہ ہم نے ادا کر دیے. تو 2013 کے الیکشن لڑنے کی الیکشن کمیشن نے اجازت کیسے دی جب آپ کے اگینسٹ اتنے سارے قرضے تھے؟ جی بیرسٹر صاحب, میں خیال بیرسٹر صاحب کو آواز نہیں آئی. شازیہ مری صاحبہ, جتنی گروتھ آپ کو شریف فیملی کی نظر آ رہی ہے, کیا یہ ان ادوار سے کوریلیٹ کرتی ہے کہ جب یہ حکومت میں آئے ہیں تب اللہ نے ان کے کاروبار میں برکت ڈالی ہے؟ ارشد صاحب, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے کاروبار میں جو برکت ہمیں نظر آ رہی ہے وہ بہت ایکسیپشنل ہے, اور یقیناً ان کے پاس کوئی ایسا نسخہ ہے جو کہ پاکستانی قوم کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ ہماری قوم غریب سے غریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن ان کے اثاثوں میں جو اضافہ نظر آ رہا ہے وہ حیران کن ہے. اسحاق ڈار صاحب کی بھی بات سن رہی تھی, انگریزی میں کہتے ہیں واٹ اے جوک, اور یقیناً یہ ایک مذاق سمجھ رہے ہیں تمام جو حکومت میں آج لوگ بیٹھے ہیں, اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ لوگوں میں نہ شعور ہے, نہ سمجھ ہے, نہ عقل ہے, کیونکہ 85 سے یہ چونا لگا رہے ہیں, یہی کہوں گی میں, بے وقوف بنا رہے ہیں. لیکن آج اس قوم کے لیے ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے جو پیناما لیکس کی شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے. یہ کسی پاکستان کی اپوزیشن جماعت نے ایشو نہیں کھڑا کیا ہے, یا کسی اپوزیشن کے لیڈر نے ایشو کھڑا نہیں کیا ہے. یہ ایک عالمی سطح کا ایشو ہے جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچایا ہے, اور خوش قسمتی یا بدقسمتی سے اس میں شریف خاندان کا بڑا سر فہرست ذکر ہے. اب یہ ہمارے لیے ایک ایسا لمحہ ہے جس سے ہم اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں. جن اپوزیشن کے ٹی او آرز کو یہ ریونج کا نام دے رہے تھے, ٹرمز آف ریونج, میں انہیں ٹرمز آف ریفارمز کہوں گی, اور اس کو اسی طریقے سے حکومتی سطح پہ جو بھی لوگ اس وقت براجمان ہیں اس کو دیکھیں, اس کو اسی طرح دیکھنا چاہیے. ٹرمز آف ریفارم میں, اور حکومت کے لیے ایک موقع ہے کہ پارلیمنٹ میں آئیں اور سارے سوال جواب دیں, اور جتنا منی ٹریل ہے اس کو واضح کر دیں, بتا دیں. اتنا مشکل کام نہیں ہے, لیکن اگر اس میں کوئی گھٹالا ہو, کوئی گھپلا ہو, تو پھر یہ یقیناً ایک مشکل کام بن جاتا ہے. ناظرین, آج کے پروگرام میں اتنا ہی. پینلسٹ شہریار آفریدی صاحب, شازیہ مری صاحبہ, فرید پراچا اور بیرسٹر فروز نسیم صاحب, آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. اجازت دیجیے گا ناظرین, اللہ حافظ.